السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان دہیا راجپوت۔ آج میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتاؤں گا۔ بلال رضی اللہ عنہ حبشہ کے رہنے والے تھے۔ مکہ میں وہ غلام تھے۔ امیہ بن خلف ایک ظالم انسان تھا، ان کے یہ غلام تھے۔ اسلام میں جو سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا، بلال رضی اللہ عنہ ان میں سے ایک تھے۔ جب بلال رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے اوپر بہت سے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ آپ کو تپتی ریت پہ لٹایا جاتا، آپ کے سینے پہ پتھر رکھے جاتے اور آپ کے کوڑے لگائے جاتے، لیکن آپ کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا تھا، احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ امیہ بن خلف سے آزاد ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی اذان پر لگائی۔ بلال رضی اللہ عنہ اسلام میں وہ پہلے صحابی تھے جنہوں نے اذان دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بلال، تمہارے قدموں کی آواز جنت میں نے اپنے آگے سنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال جنتی ہے۔ جو بلال جیسا ایمان لایا وہ کامیاب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی بلال سے راضی ہو کر جنت میں بلند مقام عطا فرمایا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد وہاں کی ان کو آب و ہوا راس نہ آئی۔ آپ مسلسل بیمار رہنے لگ پڑے۔ مسلسل بیمار رہنے کی وجہ سے آپ کا جسم کمزور ہو گیا۔ جسم اتنا کمزور ہوا کہ آپ سے کھڑے ہو کر اذان دینا مشکل ہو گئی، لیکن آپ نے اذان دینا ترک نہ کی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تشریف لائے اور پوچھا، بلال کیسے ہو؟ بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیمار ہوں، لیکن یہ بیماری اللہ کے راستے میں ہے اور یہ بیماری میرے لیے محبوب ہے۔ مدینے کی گرمی اور بخار کی کمزوری کے بعد بلال رضی اللہ عنہ اذان دینا ترک نہ کی۔ جب اذان کا وقت ہوتا تو آپ مسجد میں تشریف لے جاتے اور اذان دیتے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بیماری کو عذر نہیں سمجھا، بلکہ اس کو اللہ کے ہاں اجر سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔